مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا تھا کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے، کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا ہم دعا کرتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعا یا توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات سمجھنے والی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے سب انسان غلطی کرنے والے ہیں، اور غلطی کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں التوابون، جو کہ توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن توبہ کرنے والا وہ اپنی غلطی کو اللہ کے سامنے معاف کرا لیتا ہے، غلطی پہ معافی کا قلم پھر جاتا ہے۔ لیکن کون سے لوگ ہیں جن کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، کون سے ہیں جن کی غلطیاں معاف نہیں ہوتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص ارادتاً گناہ کرے، ارادتاً گناہ کرے، نیت کر لے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، اور پھر اس گناہ کے لیے راہ ہموار کرے اور اس کے بعد وہ گناہ کرے، تو یہ شخص کیونکہ نیت کر کے گناہ کر رہا ہے تو اس کے لیے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ اور وہ شخص، ایک ہے، دو باتیں ہیں، ایک ہے گناہ کا کرنا، ایک ہے گناہ کا ہو جانا۔ گناہ کے ہو جانے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً معافی ہو جاتی ہے۔ گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے پیش ہو جائے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، وعدہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ غلطی ہو گئی، ارادتاً نہیں کی۔ اب ہونے اور کرنے میں فرق یہی ہے کہ غلطی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ غلطی کی، گناہ کیا، اور بعض دفعہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے چلو بھی کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ بھی کر لیں گے، تو یہ چیز انسان کو بالکل گناہ کی انتہا تک پہنچا دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائیں اس کی توبہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے اصل چیز کیا ہے کہ وہ صدق دل سے اللہ سے وعدہ کرے، عہد کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور جو ہو گیا اس پہ مجھے ندامت ہے۔ جو شخص غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو، اس کا دل پریشان ہو کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ فوراً توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ایسے شخص کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ یہ غلطی سے بار بار ہوتی ہو، لیکن چونکہ ہو گئی ہے اور اسے اس پہ ندامت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گناہ بھی کر لیا، گناہ کرنے کے بعد بے غم ہے، ایک عادت بنائی ہوئی ہے روز گناہ کرنا، روز اس طرح کے اعمال کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، تو اس شخص کی توبہ بھی پھر لٹکتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی راضی نہیں ہوتے، تا وقت کہ یہ صدق دل سے وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنے معمولات درست کرنے ہیں، اپنے اعمال درست کرنے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ جس شخص کے معمولات ٹھیک ہو گئے، اس کے شب و روز درست ہو گئے، پھر اس سے کوئی خطا ہوئی تو اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، اور فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ جو گناہ کے بعد جتنا جلدی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، گناہ ہو گیا، بتقاضائے بشریت، انسان ہونے کے ناطے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص غلطی کر کے بھولے بیٹھا ہو، اسے اپنی غلطیاں ہی یاد نہ ہوں، یا غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ چلو دیکھی جائے گی، اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، اللہ کا حکم توڑ کے کتنے جری ہو کے یہ کہتے ہیں کہ چلو دیکھا جائے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر کیا دیکھیں گے؟ اللہ کی پکڑ تو بڑی زبردست ہے، اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گناہ گار کو مہلت دیے چلے جاتے ہیں، مہلت پہ مہلت دیتے ہیں کہ شاید
یہ اس خطا سے باز آ جائے، یہ اپنی کوتاہیوں سے باز آ جائے، شاید یہ واپس ہو جائے۔ لیکن انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے گناہوں کے سبب سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے اسے گناہ کرنے کے بعد اسے ملامت بھی نہیں ہوتی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی، وہ گناہ کرنے کے بعد اس پہ دندناتا پھر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا شخص جس کا دل سیاہ ہو گیا ہو، اسے نیکی پہ سکون بھی نہیں ملتا، نیکی اگر کر بھی لے تو ایک عام سا ایک عمل اس نے کر لیا، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف وہ شخص جس کا دل سیاہ نہیں ہے، اس سے خطا ہو جائے تو وہ فوراً بے چین ہو جاتا ہے، فوراً معافی کی طرف دوڑتا ہے، اور جب اللہ معافی قبول کر لیتے ہیں، اس کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں تو اس کے دل کو سرور مل جاتا ہے، اور ایسا شخص سکون میں رہتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اکثر لوگوں کو سنتے ہیں کہ جی سکون نہیں ہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی، کسی کو بے چینی ہے، کوئی اسٹریس کا شکار ہے، کوئی مختلف بیماریوں کا شکار ہے، کوئی نفسیاتی ہو گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف بے سکونی اللہ سے دوری اور اللہ کے حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔